وسیم اختر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو سب ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں, لیٹس سوئچ ٹو دیٹ کہ سندھ کے حوالے سے یہ پرانی ڈیبیٹ ہے, تاریخی اعتبار سے بھی سندھ نے اس چیز کو ریپیٹڈلی ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ جب 1840s کے اندر برٹن جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے یہاں پہ تالپورس کی حکومت کے اگینسٹ آ کے, تو بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پھر یہاں پر فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میں وہ سندھ کا کیپٹل بنتا ہے. اب جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے آپ دیکھ چکے ہیں, سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, کافی تنقید وہ کر رہے تھے, انہوں نے نقوی صاحب کو بھی بیش کیا اور متحدہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو موقف دیا آپ کے سامنے ہیں. تو اب اس پر اتنی زیادہ فالٹ لائنز میں کیا آپ کو امید ہے کہ جو آپ کلیم کریں یا ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ پریویل ہو جائے گا, کیونکہ 2/3 اکثریت تو سندھ اسمبلی میں بھی چاہیے آپ کو, وہ کیسے ملے گی پھر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آئین کے حساب میں چلتے ہیں تو 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو. آرٹیکل 239 کا 4 یہی کہتا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بڑا پیریڈ دیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو, ایک 18 سال کا پیریڈ ہے. اس میں 18 امینڈمنٹ بھی آئی, اور 18 امینڈمنٹ کو ہم نے بھی سپورٹ کیا اسی لالچ میں کہ شاید جو پاورز ہیں وہ نیچے ڈیوالو ہوں گے, مگر ایسا نہیں ہوا. تو اس کے بعد ایک بڑا پیریڈ جیسے کہ میں نے کہا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کراچی کو یا پورے سندھ کو, جو 18 سالوں میں اس کا حال بنا ہے. تو اب ہر شخص چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا پورے ملک میں رہتا ہو, یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کسی بھی طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے بننے چاہیے, کیونکہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے, 4.5 کروڑ کی آبادی کا شہر بن گیا ہے, پورا ملک ہے یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ رول کر رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے, وہ مینیج نہیں کر سکتے, اور فیلئر سب کے سامنے ہے. 18 سال کا پیریڈ بہت بڑا ہوتا ہے, ود آل دا پاورز, سارے فنڈز ان کے پاس آتے ہیں, پھر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اور اگر آئین کو بھی دیکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کوشش ضرور کی جانی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ لوگ بدظن ہو چکے ہیں پورے سندھ کے, اور خاص طور پہ کراچی کے, کہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں ملتی یہاں. نہ سڑک ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ سیفٹی سیکیورٹی ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے. ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کراچی کے لوگ خاص طور پہ. انٹیریئر سندھ کے تو بیچارے بہت مشکل میں, ہم سے زیادہ بھی مشکل میں ہیں وہ. تو اب جہاں آرٹیکل 239(4) ہے وہاں ریفرینڈم بھی ہے. تو پھر ہم ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر پیپلز پارٹی سیریس ہوتی تو ہم نے اس کو موقع دیا تھا آرٹیکل 140A کا, کہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن بھی آئی ہے اس میں, کہ اس میں اگر وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرتے, ایگزیکیوٹ کرتے ساری چیزیں, تو بھی لوگوں کو ایک تسلی ہو جاتی کہ دے مین بزنس, اب یہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اس کو بھی انہوں نے رد کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود جو شہر کا اور پورے صوبے کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں اگر پیار محبت سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر 26 امینڈمنٹ بھی تھی اور 27ویں امینڈمنٹ بھی تھی, بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں. ویسے متحدہ کا لوگوں کی زندگی لیونگ بہتر ہو. سعید غنی صاحب کے ساتھ ان کے خلاف یہ کلیم ہے کہ جس طرح میئرشپ کا الیکشن ہوا نا, وہ بھی حقائق کے منافی ہو گیا اور اس میں شفافیت نہیں تھی, ہو تو وہ بھی گیا. اب آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ کہ ہو یہ بھی جائے گا پھر؟ دیکھیں میں تو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں پچھلا, کہ 26 بھی ہوئی, اس میں بہت ساری چیزوں میں لوگ متفق نہیں تھے, 27ویں بھی ہوئی. اور جہاں تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا تعلق ہے, جو گلگت بلتستان کے الیکشن تھے اس میں جتنی دھاندلی انہوں نے کی وہ سب کے سامنے. کراچی میں جو میئر کے الیکشن تھے وہ بھی ساری چیٹنگ تھی. تو آپ کو جو خود پسند ہو وہ تو سب ٹھیک ہے, جو عوام کے فائدے میں بات کی جائے
وہ سب خراب ہے. ISPR بہت اچھی ہے جب سیلاب میں وہ مدد کرنے آئیں, جب دہشت گردوں سے وہ لڑیں, سیکیورٹی پرووائڈ کریں آپ کو شہر میں, جب تک تو ٹھیک ہے. اور اگر ISPR کوئی ملک کے فائدے کی بات کرے تو ISPR کا کام نہیں ہے یہ. صحیح. تو پھر سمجھ میں آتی نہیں ان کی بات مجھے. ٹھیک. وسیم صاحب آپ نے سنا, ایک تو یہ جو بیوروکریسی اتنی زیادہ کریٹ ہو جائے گی, اس کا آپ جواب دے دیں. دوسرا, اگر ہم چلیں لسانیت کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کے اوپر اگر بات کریں, ہم دیہی سندھ کی یا اربن سندھ کی ڈویژن کرتے ہیں, تو رورل سندھ کی جو ایک فسکل سپیس ہے وہ تو بہت ہی لمٹ ہو جائے گی. اور دوسرا, یہ جو نئی اسمبلیز بنانی پڑیں گی, سیکریٹریٹس ہوں گے, گورننس ہوں گے, تو وہی بات دانیال صاحب والی کہ جو ہمارے پاس آ گئی فسکل سپیس نہیں ہے, وہ ساری اس کام پہ چلی جائے گی, تو کریں گے کیا پھر آپ؟ دیکھیں, جو ثناء اللہ بھائی نے باتیں کی, ان کا جو اسٹڈی اور کیلکولیشن تھی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہیم. مگر یہاں کیس کچھ اور ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ کہ یہاں کیس ہے کرپشن کا, یہاں کیس ہے وسائل کی صحیح ڈسٹریبیوشن کا. جو وسائل ہیں اس کو صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیا جا رہا. اور اگر دیکھا جائے دانیال صاحب والی بات کہ جوڈیشری کی خامیاں ہیں, ان کے آرڈرز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے ان لیٹر ان اسپرٹ, کیوں نہیں ایگزیکیوشن ہوتی ان کے ڈیسیشنز کی, تو یہ سب خامیاں ہیں. پھر یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں, میں کیوں ایز اے MQM میں کیوں بول رہا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے. اگر یہ ڈیولوشن کرتے, آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کرتے, اور نیچے لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملتی, تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم کیوں آواز بلند کرتے؟ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے. اب ہمارے ہاں تو پرابلم ہے کرپشن کا, ڈیموگرافی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے یہاں کرپشن کا پرابلم ہے. کو جتنا NFC سے آتا ہے وہ سارا کہاں جاتا ہے؟ آپ انٹیریئر سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے سروائیو کرے گا, دوسرے ڈویژنز کیسے سروائیو کریں گے. میرے بھائی, کوٹا سسٹم اسی لیے لگائے گا تھا نا 60-40 کہ بیکورڈنس ہے, ان کو ہم ڈیولپ کریں گے, ان کو ایجوکیٹ کریں گے, ان کے حالت زندگی بہتر کریں گے. آپ آج 80 سال ہونے کو آئے ہیں, آپ نے اور ان کی کنڈیشن بیڈ ٹو ورس کر دی ہے, تو کب کریں گے؟ صحیح. وجہ کیا ہے؟ نیت خراب ہے, اور آپ کرپٹ ہو اور کمپٹنٹ نہیں ہو. اگر کمپٹنٹ ہوتے تو 18 سال میں کراچی ڈیولپ ہو چکا ہوتا, لاڑکانہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا, 40 سالوں میں سیون ڈیولپ ہو چکا ہوتا. یو آر ناٹ کمپٹنٹ, پلس یو آر کرپٹ.